الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ شریعت کا ہے یہ اسرار کہ ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ پیاسے رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پیاسے رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے سات سمندر نچوڑ کر۔ کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر۔ کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات علماء کرام، دیگر عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کا یہ ہمارا عظیم و شان پروگرام جو کہ ہمارے جامعہ میں بنات کے شعبہ میں اختتام بخاری شریف کی عظیم و شان تقریب کے حوالے سے ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ صبح سے پروگرام شروع ہے، حضرات علماء کرام کے بیانات، شعراء نعت خوان حضرات سے نعتیہ کلام سماعت فرما رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز میرے بعد پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا حبیب اللہ نقشبندی صاحب دامت برکات ملالیہ حضرت حدیث پاک کا درس بھی دیں گے، بیان بھی فرمائیں گے۔ میں بلا تاخیر و تمہید
اپنے عنوان پہ آغاز کلام کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ سے دعا بھی ہے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ تھکے تو نہیں؟ ماشاءاللہ جو نہیں تھکے وہ کہہ دو آمین۔ آپ حضرات کی تھوڑی سی بیداری چاہیے۔ برادر مکرم حضرت مولانا غلام حبیب صاحب، اللہ ان کی محبتیں جو دین کی وجہ سے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ نے جس طرح دین کی نسبت سے دنیا میں یہ محبتیں عطا فرمائیں اور ہمیں جمع فرمایا، اللہ اسی طرح جنت میں بھی جمع فرمائے۔ کہہ دو آمین۔ میرے بھائیو، جس عنوان پر میں نے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے دینی مدارس کی اہمیت اور کردار۔ چونکہ یہ ہمارے مدرسے کا سالانہ پروگرام ہے، مختلف عنوانات پہ بیانات ہو چکے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے دینی مدارس کی اہمیت، کردار اور الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص میرے اکابرین کا جو کردار ہے وہ میں آپ حضرات کے گوش گزار کروں۔ بلا تاخیر و تمہید آغاز کلام کرنا چاہتا ہوں۔ دینی مدارس کی اہمیت اور کردار کو سمجھنے سے پہلے اگر ہم اپنے محبوب کا دنیا میں آنے کا جو مقصد اور مشن ہے، میرے محبوب کی بعثت کا جو مقصد ہے، اگر ہم اس پہ نگاہ ڈالیں، اگر اس مقصد کو سمجھیں تو پھر مدارس کا کردار اور مدارس کی اہمیت سمجھنا آسان ہوگا۔ کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھیے، اللہ نے کائنات میں 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے، سبھی کے سبھی انبیاء عظمت والے، شان والے، مقام والے۔ ہم کسی نبی کی عظمت اور شان کا انکار نہیں کرتے۔ ہر نبی اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا، ہر نبی اللہ کی طرف سے دین لے کر آئے، لیکن کسی بھی نبی کو یہ حکم نہیں تھا جو حکم میرے اور آپ کے نبی کے لیے۔ سارے نبی عظمت والے، ان کے دین، شریعتیں، کتابیں بھی عظمت والی، لیکن تمام نبیوں اور ہمارے نبی کے دین میں ایک حسین فرق ہے۔ آپ کہیں گے وہ فرق کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، کسی بھی نبی کو یہ حکم نہیں تھا کہ آپ نے اپنے دین کو دینوں پہ غالب کرنا ہے۔ یہ حکم صرف اور میرے اور آپ کے نبی کے لیے ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ کملی والے، آپ نے اپنے دین کو دینوں پہ کیا کرنا ہے؟ بولیے بھائی، کیا کرنا ہے؟ غالب کرنا ہے۔ آپ نے اپنے دین کو کیا ہے؟ دینوں پہ غالب کرنا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آپ نے اپنے دین کو دینوں پہ غالب کرنا ہے۔ اب یہ دین غالب کیسے ہوگا؟ علماء نے لکھا ہے کہ غلبہ دین کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا، اگر میرے نبی کا دنیا میں آنے کا مقصد اور مشن سمجھ آئے تو پھر دینی مدارس کی اہمیت کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ توجہ کیجئے گا، غلبہ دین کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ سارے نہیں بولتے، کتنی چیزوں کا؟ آپ تھوڑا سا تمہید میں میرا ساتھ دیجئے۔ انشاءاللہ جب عنوان چل پڑا پھر آپ حضرات خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے سنیں گے، اور میں آپ کو انشاءاللہ مدرسہ اور مدرسے کی جو خدمات ہیں وہ آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، 4 چیزوں کا غلبہ دین کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 تکمیل دین کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2 تمکین دین کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3 تدوین دین کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 4 تطہیر دین کا ہونا ضروری ہے۔ اگر تکمیل دین نہ ہو پھر بھی غلبہ دین نہیں ہوتا، اگر تمکین دین نہ ہو پھر بھی غلبہ دین نہیں ہوتا، اگر جناب تدوین دین نہ ہو پھر بھی غلبہ دین نہیں ہوتا، اگر
اگر تطہیر دین نہ ہو پھر بھی غلبہ دین نہیں ہوتا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. تو غلبے کے لیے کتنی چیزیں چاہیے؟ 4 چیزیں چاہیے. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا. نمبر 1 تکمیل دین ہے. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. میرے نبی پہ اللہ نے دین کو کیا کر دیا؟ مکمل اور کامل کر دیا. تو پتا چلا غلبہ دین کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہے وہ میرے اور آپ کے نبی کے دین میں پائی جاتی ہے. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. نمبر 2 تمکین دین کسے کہتے ہیں؟ کہ دین جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر پھیل جائے. صحابہ کرام نے میرے نبی کی وفات کے بعد جس کا رخ جدھر آیا وہ صحابی ادھر نکل گیا. اپنی زندگیاں لگا دی ہے, اپنی زندگیاں کھپا دی ہے, لیکن روئے زمین پہ ہر کچے اور پکے مکان تک جو ہے وہ میرے نبی کے دین کو پہنچا دیا, میرے نبی کے دین کی آواز کو پہنچا دیا. تو میں نے کہا تا تکمیل دین بھی ہے. نمبر 2 تمکین دین بھی ہے. نمبر 3 تدوین دین. کیا مطلب؟ کہ دین کا لکھا جانا. یہ اعزاز بھی اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو دین کو دیا ہے. الحمدللہ اس دین کو سب سے پہلے لکھا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3 چیزیں ہو گئیں. اہل علم علماء تشریف فرما ہے. اس میں ایک ایک جز جو ہے وہ پورا عنوان ہے, وہ پوری تقریر ہے. اگر آپ تکمیل دین پہ گفتگو کریں مستقل عنوان ہے, تمکین دین پہ گفتگو کریں مستقل عنوان ہے, تدوین دین پہ گفتگو کریں مستقل عنوان ہے. لیکن میں ان پہ گفتگو کرنے نہیں جا رہا. یہ تو صرف بطور تمہید میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. آئیے ذرا میں اپنے عنوان کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. جب جناب والا تکمیل دین بھی ہو گئی, جب تمکین دین بھی ہو گئی, جب تدوین دین بھی ہو گئی, تو اب چاہیے نا تطہیر دین جو چوتھی چیز ہے غلبہ دین کے لیے. تطہیر دین کا کیا مطلب؟ اللہ اکبر. ایک جماعت ایسی موجود ہونی چاہیے ہر وقت کہ اگر کوئی دین کو خراب کرنا چاہے, اگر کوئی دین کو نقصان پہنچانا چاہے, یہ جماعت جو ہے وہ دلائل کے ساتھ ان کا راستہ بھی روکے اور دین کی اشاعت بھی کرے, دین کی تاکہ تطہیر ہو جائے. اگر کوئی خراب کرنا چاہے, دین کو نقصان پہنچانا چاہے, تو کوئی ظالم جو ہے وہ دین کو نقصان نہ پہنچا سکے. تو بھائیو غلبے کے لیے کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ 4 چیزوں کا ہونا ضروری. اللہ اکبر. جب جناب والا تکمیل دین بھی ہو گئی, تمکین دین بھی ہو گئی, تدوین دین بھی ہو گئی, اب آئیے ذرا تطہیر دین کی طرف چلتے ہیں. پوری توجہ رکھنا. تطہیر دین کیا ہے؟ میں ایک منظر دینے چلا, اگر اس سے پیچھے چلوں گا پھر تو لمبا وقت چاہیے. توجہ رکھنا. 1857 ہے, تحریک آزادی ہند جسے کہا جاتا ہے. تطہیر دین سمجھیے اور جناب مدارس کی اہمیت اور مدارس کا کردار سنیے نا میرے بھائیو. توجہ رکھنا. 1857 تحریک آزادی ہند ہے. ملکہ وکٹوریہ نے حکمرانی کا انداز بدلا ہے. ایسٹ انڈیا تجارتی کمپنی جو تھی اس کمپنی کو ختم کر دیا. اب ڈائریکٹ انگلستان جو ہے وہ برصغیر پاک و ہند پہ حکومت کرنے لگا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ ملکہ وکٹوریہ نے مسلمانوں کے جو مذہبی معاملات ہیں ان کو چھیڑنا شروع کر دیا, عیسائیت کی تبلیغ شروع کر دی ہے. میں نے کہا چوتھی چیز کیا ہے؟ تطہیر دین ہے. جب تک تطہیر دین نہ ہو اس وقت تک غلبہ دین ممکن نہیں ہے. جب عیسائیت کی تبلیغ ہوئی نا, ملکہ وکٹوریہ نے ہمارے مذہب میں چھیڑ چھاڑ کی ہے, تو اس وقت حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ حضرت نے اعلان کیا, او ملکہ وکٹوریہ اگر تو ہمارے مذہب کو چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے, اگر خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے, میں بھی ایک مدرسے کی بنیاد رکھنے جا رہا ہوں جو قیامت کی صبح تک دین کی اشاعت بھی کرتا رہے گا, دفاع بھی کرتا رہے گا. ایسے جذبات چاہیے, ایسے جذبات چاہیے. میں جو تذکرہ شروع کرنے جا رہا ہوں نا, آپ کے ایسے جذبات ہوں گے. میں انشاءاللہ اپنے عنوان کو کھول کے آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک دفعہ مل کے سب کہہ دیجئے سبحان اللہ. میرے بھائیوں پورے بیدار ہو کے میں نے مختصر سی تمہید باندھی ہے. اب اپنے عنوان کا آغاز کرنے جا رہا ہوں.
کا چوتھا جز تطہیر دین ہے۔ جب ملکہ وکٹوریا نے ہمارے دین کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، عیسائیت کو پھیلانے کی کوشش کی ہے، شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، تو حضرت نانوتوی نے کیا کہا؟ میں بھی ایک ایسے مدرسے کا سنگ بنیاد رکھنے جا رہا ہوں جو قیامت کی صبح تک دین کی اشاعت بھی کرتا رہے گا، دین کا دفاع بھی کرتا رہے گا۔ میرے بھائیو سنیے گا، پھر ایک وقت آیا 30 مئی 1866 ہے، دارالعلوم دیوبند، میں قربان جاؤں دیوبند کی بستی ہے، ایک انار کا درخت ہے، چھتے والی مسجد ہے، اس انار کے درخت کے نیچے ایک استاد بیٹھتا ہے، ایک شاگرد بیٹھتا ہے، اور دارالعلوم دیوبند کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ میں دینی مدارس کی اہمیت بتانے چلا اور آغاز سے بات کو شروع کر رہا ہوں۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، 1866 ہے، 30 مئی ہے، ایک انار کے درخت کے نیچے ایک استاد بیٹھا ہے، ایک شاگرد بیٹھا ہے، لیکن دنیا حیران ہے کہ کوئی بڑی عمارت نہیں ہے، بہت زیادہ اسباب نہیں ہے، لیکن فیض پوری دنیا میں پھیل گیا۔ آج آپ قرآن کریم کے حوالے سے دیکھیے، حدیث پاک کے حوالے سے دیکھیے، فقہ کے حوالے سے دیکھیے، دین کی اشاعت اور دین کے دفاع کے حوالے سے دیکھیے، پوری دنیا کے اندر آپ کو جناب والا دیوبند کا فیض نظر آتا ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ ایک انار کا درخت ہے، ایک استاد ہے، ایک شاگرد ہے، اور فیض پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا آنا یہ وجہ تو بتانے جا رہا ہوں کہ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے۔ اللہ اکبر، کوئی آئے کوئی جائے، آپ صرف آدھا گھنٹہ مجھے دے دیں۔ کتنا؟ آدھا گھنٹہ۔ میں انشاءاللہ اکابرین کی تاریخ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے۔ کہتا مولوی صاحب کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھنا، 1866 میں جس مدرسے کا آغاز کیا گیا، جب 10 سال گزر گئے، ہر کسی کو حق ہے اپنے بڑوں کی تاریخ کو بیان کرے، اس میں کوئی شدت والی بات نہیں ہے، کوئی تانے والی بات نہیں ہے، پریشان ہونے والی بات نہیں۔ جن کی ہماری جن کے ساتھ نسبت ہے، ان نسبتوں کا تذکرہ کرنا یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اکابرین اللہ نے ان کو شان ہی ایسا دیا ہے، اس لیے ان کے تذکرے کرنے بھی چاہیے، ان کے تذکرے سننے بھی چاہیے۔ کہہ دو بے شک۔ میرے بھائیوں توجہ رکھنا، 1866 میں اس مدرسے کا آغاز کیا گیا۔ جب 10 سال گزر گئے نا، اب طلباء زیادہ ہو گئے، آپس میں مشورہ ہوا کہ ایک جناب والا باقاعدہ مدرسے کی عمارت تعمیر کی جائے۔ قربان جاؤ، حضرت مولانا رفیع الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلی عمارت جسے نو درہ کہا جاتا ہے، آج بھی دیوبند میں موجود ہے، اللہ اکبر، ہم نے اس کی بنیادیں کھودی ہیں۔ مولانا کہتے میں رات کو سویا، میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رفیع الدین یہ تو جگہ تھوڑی ہے جہاں تم بنیادیں کھود رہے ہو۔ پھر اللہ کے نبی نے اپنی لاٹھی کے ساتھ اپنے عصا کے ساتھ نشان لگائے ہیں۔ مولانا فرماتے میں جب صبح اٹھا اس جگہ پہ گیا تو وہ نشان اسی طرح باقی تھے، وہ نشان اسی طرح باقی تھے۔ میرے بھائیوں توجہ کرنا، میں منظر کشی کرنے جا رہا ہوں۔ اگر ہندوستان کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھا جائے، ہندوستان کی تاریخ میں ایک وقت ایسا تھا کہ ہندوستان میں ہر طرف شرک و بدعت پھیل چکا تھا، ہر طرف جناب والا شرک پر جوان تھا، بدعات رسومات رواجات میں مبتلا انسان تھا، عقیدہ خام تھا، ہر غلط کام تھا، جہالت کا اندھیرا تھا، ظلم کا بسیرا تھا، گمراہی کا ڈیرا تھا، انگریز کی حکمرانی تھی، بڑے بڑے جگیردار سرمایہ دار حکومت کے وفادار تھے، ملک و ملت کے غدار تھے، قرآن کے نسخے چلائے جا رہے تھے، اسلام کے نقشے مٹائے جا رہے تھے، علماء کو پھانسیوں پہ لٹکایا جا رہا، مجاہدین کو قید کیا جا رہا، غرض ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا۔ اللہ اکبر، پھر اس جناب مٹتی ہوئی انسانیت، تڑپتی ہوئی انسانیت پہ میرے اور آپ کے رب کو ترس آیا۔ کس رب کو ترس آیا؟ جو رات کے اندھیرے کے بعد صبح کا سویرا پیدا کرتا ہے، جو پہاڑ کے بعد جو خزاں کے بعد پہاڑ پیدا کرتا ہے، اس رب کو ترس آیا، اور اس نے پھر اس وقت کے علماء کے دل و دماغ میں اس بات کو ڈالا کہ یہاں پہ ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی جائے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، میں بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہوں، میرے ہاتھوں کی 10
10 उंगलियां 10 पानी के चश्मे जारी होते हैं और पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। मौलाना रफीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ख्वाब में मुझे उलूमे दीन की चाबियां पकड़ाई गई है। गरज उलमा जितने भी जमा हुए मशवरे के लिए ख्वाब के जरिए, इल्हाम के जरिए अल्लाह ने उनके दिलो दिमाग में डाला, जहां एक मदरसे का संगे बुनियाद रखा जाए। तो हजरत मौलाना रफीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने निशान लगाए कि तुमने जो बुनियादें खोदी है, ये तो जगह थोड़ी है, यहाँ पे बुनियादें खोदो। हमने पहली बुनियादें खत्म कर दी है, वहां पे हमने दोबारा जो नबी ने निशान लगाए वहां पे बुनियादों को खोदा। तो फिर मुझे कहने दीजिए ना कि खुद साकिए कौसर ने रखी मैं खाने की बुनियाद यहाँ, खुद साकिए कौसर ने रखी मैं खाने की बुनियाद यहाँ। तारीख मुरतब करती है दीवानों की रोदाद यहाँ, वो जो वादिये फारा से उठी गूंजी है वही तकबीर यहाँ। हस्ती के सनम खानों के लिए होता है हरम तामीर यहाँ। कह दो सुभान अल्लाह, सारे कह दो सुभान अल्लाह। जिनको ये बात पसंद आ रही है मिलके कह दो सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों तवज्जो रखना, मैंने कहा ये तो बुनियाद रखी जा रही है, आगाज हो रहा है दारुल उलूम देवबंद का, संगे बुनियाद रखा गया। अब जरा देखिएगा, निस्बत मुस्तफा भी बड़ी चीज है। मेरे नबी की निस्बत मिली ना, फिर फैज पूरी दुनिया के अंदर फैला। भाइयों ये फैज कैसे फैला है, आइए मैं दलील के साथ बात करने जा रहा हूँ। आप देखिएगा इल्मी खिदमत के अंदर सबसे पहली खिदमत कुरान करीम की है। आप पूरी दुनिया में चले जाइए, हर बंदे की जुबान पे है, किसी का मसलक कुछ है, किसी का मसलक कुछ है, लेकिन हर बंदे की जुबान पे है कि जो खिदमत देवबंद वाले कुरान की करते हैं कोई और नहीं करता। अल्लाह अकबर। अगर कुरान करीम पढ़ने पढ़ाने की बारी आए, अल्लाह अकबर, जो एजाज अल्लाह ने उलमाए देवबंद को दिया है किसी और को अता, सारे नहीं बोलते किसी और को अता। आप पूरी दुनिया में चले जाएं, लोग पूछते हैं जी कुरान पढ़ाना है बच्चे को, हिफ्ज करवाना है, किससे करवाएं? लोग कहते हैं देवबंद वालों से। किनसे? लोग कहते हैं देवबंद वालों से। मेरे भाइयों इसी पे बस नहीं है, आप कुरान करीम की खिदमत को देखेंगे, अल्फाज के बाद कुरान करीम के मानी की तरफ आइए। कुरान करीम का आम फहम तर्जमा शेखुल हिंद के नाम से लिखने वाले मौलाना महमूद हसन देवबंदी है। कुरान करीम की तफसीर बयानुल कुरान 12 जिल्दों में लिखने वाले हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह देवबंदी है। कुरान करीम की तफसीर कश्फुर रहमान 2 जिल्दों में लिखने वाले हजरत मौलाना अहमद सईद देलवी रहमतुल्लाह अलैह ये देवबंदी है। कुरान करीम की तफसीर इल्हामुर रहमान लिखने वाले मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह ये भी देवबंदी है। कुरान करीम की तफसीर मुअर्रिखुल कुरान लिखने वाले मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह 8 जिल्दों में ये भी देवबंदी है। कुरान करीम की तफसीर अनवारुल बयान 8 जिल्दों में लिखने वाले मौलाना आशिक इलाही रहमतुल्लाह अलैह ये भी देवबंदी है। कुरान करीम की तफसीर दरसे कुरान लिखने वाले हजरत मौलाना अल्लाह अकबर काजी मोहम्मद साहिद अल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह ये भी देवबंदी है। कुरान करीम की तफसीर मुअर्रिखुल कुरान 8 जिल्दों में लिखने वाले हजरत मौलाना अदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ये भी देवबंदी है। कुरान करीम की तफसीर मुअल्लिमुल कुरान 11 जिल्दों में लिखने वाले हजरत मौलाना मोहम्मद अली सिद्दीकी कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ये भी देवबंदी है। कुरान करीम की तफसीर मुअल्लिमुल इरफान 20 जिल्दों में लिखने वाले सूफी अब्दुल हमीद सेवाती रहमतुल्लाह अलैह ये भी देवबंदी है। कुरान करीम की तफसीर कौशरी अरबी जुबान में लिखने वाले मौलाना शरीफ रहमतुल्लाह अलैह ये भी देवबंदी है। कुरान करीम की तफसीरुल बयान उर्दू जुबान में लिखने वाले मौलाना शरीफुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ये भी देवबंदी है। कुरान की तफसीर तस्हीहुल बयान लिखने वाले मौलाना असलम शेखुपुरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ये भी देवबंदी है। कुरान करीम की तफसीर जो है मेरे भाइयों तवज्जो रखना, कुरान करीम का आम फहम तर्जमा और तफसीर लिखने वाले हजरत इमाम लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ये भी देवबंदी है। इससे हट के आज के जमाना में दरसे कुरान के नाम पे 5 जिल्दें लिखने वाले हजरत मौलाना इलियास खुम्मन दामत बरकातुहुल आलिया ये भी देवबंदी है। इससे आगे चलना, इसके अलावा कुरान की तफसीर के साथ साथ दीगर किताबें जैसे अहकामुल कुरान है, उलूमुल कुरान है, कससुल कुरान है, इसी तरह फतहुल जव्वाद है, इसी तरह इजाजुल कुरान है, जमालुल कुरान है, ये सारी किताबें लिखने वाले हैं तो उलमाए देवबंद है। कौन है उलमाए?
یہ قرآن کریم کے حوالے سے علماء دیوبند کی خدمات ہیں۔ میں نے کہا بھائیو صرف قرآن کریم نہیں، آپ قرآن کریم سے آگے چلیے، میں مدرسے کے حوالے سے اکابرین علماء دیوبند کی جو علمی خدمات ہیں وہ اشارتاً آپ حضرات کے گوش گزار کرنے جا رہا ہو، تاکہ آپ کو پتا چلے نا میرے اکابرین نے کیسے محنت کی ہے۔ میں نے کہا آگے قرآن کریم کے بعد حدیث پاک ہے، حدیث پاک کے اندر آج باتیں کرنی بڑی آسان ہے، لیکن میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ الحمدللہ پوری دنیا میں جو حدیث کی خدمت علماء دیوبند کر رہے ہیں کوئی اور ہے؟ باتیں کرنی آسان ہے، باتیں کرنی آسان ہے، لیکن ابھی آپ نظر اٹھا کے دیکھیے ہمارے دینی مدارس سے ہزاروں کی تعداد میں طلبہ فارغ ہیں۔ کتنی تعداد میں؟ ہزاروں کی تعداد میں طلبہ جو ہیں وہ فارغ ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا جی ہم حدیث والے، ہم حدیث والے، وہ اپنے پورے پاکستان دے فارغ و تحصیل جمع کریں تو ایک جامعہ حقانیہ اکوڑا خٹک کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا بھائیو باتیں کرنی آسان ہے، میں مانتا ہوں آپ میں سے کچھ لوگوں کو شاید میری بات سمجھ نہ آئے، لیکن اتنی تو سمجھ آئے گی کہ اکابرین علماء دیوبند کی خدمات کیا ہے۔ میں نے کہا آئیے حدیث کے میدان میں پڑھنے پڑھانے کے بعد اس کی تشریح کے حوالے سے، اس کی خدمت کے حوالے سے، شروعات کے حوالے سے علماء دیوبند کی خدمات کیا ہے۔ اگر آپ بخاری شریف کو اٹھا کے دیکھیں گے تو بخاری شریف کا حاشیہ لکھنے والے مولانا احمد علی سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ، یہ بھی دیوبندی ہے۔ نبراس الصارف فی اطراف بخاری لکھنے والے حضرت مولانا عبدالعزیز سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، یہ بھی دیوبندی ہے۔ اسی طرح الابواب والتراجم لصحیح بخاری لکھنے والے شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ، یہ بھی دیوبندی ہے۔ بخاری شریف کی شرح انوار الباری لکھنے والے، امداد البخاری لکھنے والے، ارشاد القاری لکھنے والے، احسان الباری لکھنے والے، انعام الباری لکھنے والے، فیض الباری لکھنے والے، فضل الباری لکھنے والے، تقریر بخاری لکھنے والے، کشف الباری لکھنے والے، درس بخاری لکھنے والے، یہ ساری شروعات لکھنے والے اکابرین علماء دیوبند ہیں۔ اس سے آگے چلنا اگر تو مسلم شریف کو اٹھائے گا، فتح الملہم لکھنے والے، فیض المنعم لکھنے والے، درس مسلم لکھنے والے، یہ بھی اکابرین علماء دیوبند ہے۔ اگر تو جامع ترمذی کو اٹھا کے دیکھے گا میرے بھائیوں سنیے گا، جامع ترمذی کے حوالے سے معارف ترمذی ہو، معارف السنن ہو، جامع السنن ہو، ہاں یہ ساری شروعات لکھنے والے اکابرین علماء دیوبند ہے۔ اگر تو ابو داؤد کو اٹھائے گا، بذل المجہود کو اٹھا کے دیکھنا، انوار المحمود کو اٹھا کے دیکھنا، فلاح و محمود کو اٹھا کے دیکھ، یہ ساری کتابیں لکھنے والے اکابرین علماء دیوبند ہے۔ اعلاء السنن لکھنے والے اکابرین علماء دیوبند ہے۔ اشراف التوصیل لکھنے والے اکابرین علماء دیوبند ہے۔ اسی پہ بس نہیں ہے، معارف الحدیث لکھنے والے، اسی طرح تدوین حدیث لکھنے والے، حجت حدیث لکھنے والے، ذات الطالبین لکھنے والے، یہ ساری کی ساری حدیث کی خدمات کرنے والے ہیں تو اکابرین علماء دیوبند ہیں۔ کون ہے اکابرین علماء؟ سارے نے بولتے ہیں اکابرین علماء۔ کیا خیال ہے ہمیں اپنے اکابرین کی خدمات بیان کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ جو کرنی چاہیے مل کے کہہ دو اکابرین علماء دیوبند۔ میرے اکابرین نے حدیث کی خدمت کیسے کی ہے؟ بعض دفعہ بندہ چاہتا بھی نہیں اور بندے کی زبان سے سچی بات نکل جاتی۔ سچی بات کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے شور مچایا یہ جی فقہ کو مانتے حدیث کو نہیں مانتے۔ ان کے ایک عالم ہے ثناء اللہ زاہد، کیا نام ہے؟ ابھی آپ نے میڈیا پہ کلپ سنا ہوگا، وہ اپنے لوگوں کو خطاب کرتا ہوا کہتا ہے اہل حدیث تو ہم ہیں، اہل حدیث، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو بخاری کی خدمت اس وقت علماء دیوبند کر رہے ہیں کوئی اور، لیکن کہتا کیا کہ اہل حدیث ہم ہیں۔ مننا تو ہے نہیں نا، پھر مننا تو ہے نہیں، جو خدمت کر رہے ہیں اللہ اکبر وہ حدیث کو نہیں مانتے۔ میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا، کہتا ہے اس وقت برصغیر پاک و ہند میں اور خصوصاً اور دنیا میں عموماً جو نسخہ پڑھا جا رہا ہے بخاری کا اس پہ حاشیہ ہے تو حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ میرے بھائیوں الحمدللہ میرے اکابر نے یوں حدیث پاک کی خدمت کی اور خدمت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک میرے اللہ نے چاہا کرتے رہیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ میرے اکابرین نے کیسے خدمت کی ہے؟
چلو میں ایک مثال اور دے کے پھر اپنے عنوان کو آگے بڑھاؤں گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرے اکابرین کا ذوق دیکھیے نا۔ حدیث پاک میں ایک بحث چلتی ہے۔ کیا بحث چلتی ہے؟ کہ اللہ کے نبی کی جو داڑھی مبارک، اس میں کتنے بال سفید تھے؟ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے 5 بال، ایک میں آتا ہے 10 بال، ایک میں آتا ہے 15 بال۔ اب دیکھیے 5، 10، 15 یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو اختلاف ہو گیا، 3 طرح کی روایات آ گئی۔ اب کیا کریں؟ 5، 10، 15۔ اللہ اکبر۔ ایک اٹھا، اس نے کہا نعوذ باللہ، ہم حدیث کا انکار کرتے ہیں، ہم حدیث کو نہیں مانتے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ ہم نے کیوں کہا؟ کیوں؟ کہتا ہے اس لیے دیکھیے یہاں تو نعوذ باللہ اختلاف ہو گیا، ایک نے 5 نقل کر دیے، ایک نے 10 نقل کر دیے، ایک نے 15 نقل کر دیے۔ میں نے کہا یاد رکھنا او بھائی، کبھی اختلاف ہوتا نہیں ہے بلکہ نظر آتا ہے، کبھی اختلاف ہوتا نہیں بلکہ کیا ہوتا ہے؟ نظر آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں اختلاف نظر آئے اور تمہیں سمجھ نہ آئے تو ان سے سمجھ لیا کرو جن کو اللہ نے یہ سمجھ عطا کی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کبھی اختلاف ہوتا نہیں بلکہ کیا ہوتا ہے؟ نظر آتا ہے۔ میں اس کی مثال یوں دیا کرتا ہوں، 2 بندے جمع ہو جائیں، کتنے؟ ایک نو نظر تھوڑا آندا ہوئے تے ایک نو سندا تھوڑا ہوئے، تے دور کاندھ تے کان بیٹھا ہوئے۔ کی بیٹھا ہوئے؟ اور جنہوں نظر تھوڑا آندا نا وہ ویکھ کے کہے بھی کوئل بیٹھی ہے۔ کی بیٹھی ہے؟ تے جدوں کان بولے جنہوں سندا تھوڑا ہے وہ کہے کڈا سونا بول دی ہے۔ ان کی خیال ہے انہاں دوہاں نوں اپنی گل تے پکا ہو جانا چاہیے یا کسی تیسرے نوں پوچھ لینا چاہیے؟ یہ جو کہتے ہیں نا فقہ میں اختلاف، ہم فقہ اس لیے نہیں مانتے کہ فقہ میں اختلاف ہے۔ اسے کہا بابا یہ اختلاف تجھے نظر آتا ہے، اختلاف ہے، اور اگر اختلاف کی وجہ سے فقہ چھوڑے گا تو پھر حدیث کا کیا کرے گا؟ الحمدللہ ہم فقہ بھی نہیں چھوڑتے اور ہم حدیث بھی، اور جو حدیث چھوڑے گا اسے قرآن بھی نہیں ملے گا، جو فقہ چھوڑے گا اسے حدیث بھی نہیں ملے گی۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، کہتا مولوی صاحب 5، 10، 15، پھر اس کا جواب کیا ہے؟ میں نے کہا جواب سنیے، ایمان تازہ ہوگا۔ علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ آئے، فرمایا یہ کوئی اختلاف نہیں ہے حضرت، ظاہر میں تو اختلاف نظر آتا ہے کہ 5، 10، 15 3 طرح کی روایات آ گئی۔ فرمایا دیکھو وقت کے ساتھ ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ بندے کے بال جو داڑھی کے ہیں وہ سفید ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جب ایک صحابی نے دیکھا تو بال مبارک 5 سفید تھے، دوسرے نے دیکھا تو 10 ہو گئے، پھر کسی نے 30 کچھ عرصے بعد دیکھا اب 15 ہو گئے، تو اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے۔ آگئے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، جو جواب میں آپ کو سنانا چاہتا تھا، میرے بھائیوں پوری توجہ کیجئے گا، میرے اکابرین کا ذوق دیکھیے گا۔ حضرت کشمیری نے جواب دیا، جواب سنو گے بات بھی سمجھ آئے گی، ایمان بھی تازہ ہوگا۔ اگر ایمان تازہ ہو تو پھر اظہار بھی کیجئے گا۔ حضرت کشمیری فرماتے ہیں یہ جو 5، 10، 15 ہے یہ ساری کی ساری اندازے کی باتیں ہیں۔ حضرت اندازے کی باتیں کیسے؟ کہا بھائیو میرے نبی کا جو چہرہ انور تھا نا اس پہ اللہ کی طرف سے نور کی اتنی برسات ہوتی تھی، انوارات کی اتنی برسات ہوتی تھی کہ کوئی میرے نبی کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھے اور بالوں کو شمار کرے یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کسی صحابی نے نظر ڈالی ہے تو اندازے سے 5 کہہ دیا، کسی نے 10 کہہ دیا، کسی نے 15 کہہ دیا۔ تبھی تو میں نے کہا الحمدللہ میرے اکابرین نے قرآن کریم کا میدان ہو تو خدمات بے مثال ہے، حدیث کا میدان ہو تو خدمات بے مثال ہے۔ اگر آپ سبحان اللہ کہے تو میں ایک بات اور سنانا چاہتا ہوں، مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ تقریر تب ہوتی ہے جب سننے والوں کی پوری توجہ ہو، پورا ذوق ہو۔ میرے بھائیوں سنیے گا، باتیں کرنی بڑی آسان ہے کہ جی ہم حدیث والے، ہم حدیث والے، لیکن اکابرین دیوبند کی طرح اپنی سندیں پیش کرنا، اپنی نسبتیں پیش کرنا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ ابھی یہ میرے سامنے بخاری شریف پڑھی ہے، میں نے کہا آنا میں اپنی نسبت کا اظہار کرنے جا رہا ہوں، اندازہ کیجئے گا
میرے اکابرین کو اللہ نے کیسی کیسی نسبتیں عطا کی. بات یہاں سے چلی تھی کہ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے. جن کا عقیدہ کہہ دو سبحان اللہ. نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے. بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث مبارکہ میں نے پڑھی اپنے استاد محترم حضرت مولانا عطا اللہ نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ سے. اب ذرا سند دیکھیے گا. انہوں نے اپنے استاد محترم مفتی عبد القادر رحمت اللہ علیہ سے، انہوں نے اپنے استاد مفتی علی محمد رحمت اللہ علیہ سے، انہوں نے حضرت مدنی سے، حضرت مدنی نے حضرت شیخ الہند سے، انہوں نے حضرت نانوتوی سے، انہوں نے حضرت سہارنپوری شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ سے، انہوں نے شاہ اسحاق سے، انہوں نے شاہ عبد العزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ سے، انہوں نے شیخ ابو طاہر سے، انہوں نے شیخ ابراہیم سے، انہوں نے شیخ احمد کشاشی سے، انہوں نے شیخ احمد بن عبد القدوس سے، انہوں نے شیخ شمس الدین سے، انہوں نے شیخ زین الدین ذکریہ رحمت اللہ علیہ سے، انہوں نے حافظ شہاب الدین سے. حافظ شہاب الدین نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی ہے. شیخ ابراہیم بن احمد رحمت اللہ علیہ سے، انہوں نے شیخ عبداللہ عبد الاول سے، شیخ عبد الرحمن سے، شیخ عبداللہ سے، اور شیخ عبداللہ نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی ہے محمد بن یوسف رحمت اللہ علیہ سے. محمد بن یوسف رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے. بھائیو توجہ رکھنا، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی ہے حضرت سفیان سے. حضرت سفیان نے حضرت یحییٰ بن سعید سے، حضرت یحییٰ بن سعید نے محمد بن ابراہیم سے، محمد بن ابراہیم نے حضرت علقمہ سے، حضرت علقمہ نے اللہ اکبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور سیدنا فاروق اعظم نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہاں ہم ذرے اور کہاں آفتاب، یہ نسبتیں اللہ نے عطا کی ہے. تبھی تو میں نے کہا نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے. جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میرے اکابرین نے قرآن کی خدمت کی ہے، حدیث پاک کی خدمت کی ہے. اس سے آگے چلیے. الحمدللہ فقہ اور مسائل کی دنیا میں بھی میرے اکابرین کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. عام فہم عوام کے لیے تعلیم الاسلام اور بہشتی زیور جیسی کتابیں لکھی ہیں تو اکابرین علماء دیوبند نے لکھی ہے. حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ کتابیں لکھی ہیں. اگر اس سے آگے چلے گا التصحیح الضروری لکھی ہے تو حضرت مولانا عاشق الہی رحمت اللہ علیہ یہ بھی دیوبندی ہے. اگر اس سے بھی آگے چلے گا جواہر الفقہ لکھی ہے تو مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ یہ بھی دیوبندی ہے. اسی طرح کنز کا حاشیہ لکھا ہے، فقی مقالات لکھے ہیں، تدفین فقہ، اصول فقہ، الفقہ والفقہا لکھی ہے تو اکابرین علماء دیوبند نے لکھی ہے. اس سے آگے اگر فتاوی جات کے میدان میں اترے گا تو فتاوی رشیدیہ لکھنے والے، فتاوی امداد الفتاوی لکھنے والے، فتاوی شیخ الفتاوی جو ہے ہاں جناب والا، فتاوی امداد الفتاوی لکھنے والے، فتاوی محمودیہ لکھنے والے، فتاوی مفتی محمود لکھنے والے، فتاوی رحیمیہ لکھنے والے، احسن الفتاوی لکھنے والے، فتاوی دارالعلوم دیوبند لکھنے والے، یہ سارے فتاوی جات لکھنے والے ہیں تو اکابرین علماء دیوبند ہے. تو بھائی میں عرض کر رہا تھا کہ 1866 میں جس مدرسے میں ایک طالب علم، ایک استاد بیٹھا، ایک انار کا درخت ہے، 1800 جنابے والا 76 میں آ کے میرے نبی کی نسبت ملی ہے تو پھر یہ فیض پھیلا ہے، یوں پھیلا ہے کہ اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے. مجھے کہنے دینا یہ میرے نبی کی نسبت ہے کہ میرے نبی کی نسبت سے پھر اس مدرسے نے لاکھوں قرآن کے قاری، حافظ، عالم پیدا کیے، ہزاروں مفسر، محدث، تفسیر لکھنے والے، حدیث پڑھانے والے، مفتی، مفکر، مورخ پیدا کیے، متکلم، مناظر پیدا کیے، شاعر، ادیب، سیاست دان پیدا کیے. نانا یوں تو دیوبند کا ہر پرسن جو ہے وہ اپنی
اپنی شان آپ رکھتا ہے. ایسے ایسے انسان پیدا کیے جو اپنی ذات میں پوری ایک انجمن تھے. اس لیے شاعر کو کہنا پڑا اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے. جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغاں کہلایا ہے. ہر موج یہاں ایک دریا ہے, ایک ملت ہے ہر فرد یہاں. گونجا تھا اب تک گونجے گا آوازہ اہل درد یہاں. کہہ دو سبحان اللہ. جو تھکے نہیں کہہ دو سبحان اللہ. میرے بھائیو, اکابرین علماء دیوبند اس مدرسے نے پھر کیسے کیسے لوگ پیدا کیے. میں زیادہ نہیں, صرف ایک مثال دینے چلا تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے. صرف قرآن کریم کی خدمت نہیں, صرف حدیث پاک کی خدمت نہیں, صرف فقہ کی خدمت نہیں, صرف پڑھنا پڑھانا نہیں. جب بھی میرے نبی کی ناموس پہ پہرے کی بات آئی ہے, اس ادارے نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جنہوں نے سب کچھ نبی کے نام پہ قربان کر دیا ہے. میرے خیال تھک گئے ہو, زور میں لاندہ رہا, تھک تسی گئے ہو. جڑے نہیں تھکے کہہ دو سبحان اللہ. بہاولپور ہے, ایک عورت نواب بہاولپور کے پاس آئی, آ کر کہنے لگی کہ میرا خامد مرتد ہو گیا, مرزئی ہو گیا, میری اس سے جان چھڑائیے. نواب نے مقدمہ جج کو دیا, عدالت کو دیا, اس کا فیصلہ کرو. اللہ اکبر. قادیانی متحرک ہو گئے. انہوں نے پوری دنیا سے اپنے مربی جمع کرنے شروع کیے کہ ہم نے یہ مقدمہ جیتنا ہے, لیکن ان کی بیوقوفی ہے. محمد کے غلاموں سے کوئی جیت سکتا, صلی اللہ علیہ وسلم کو جیت سکتا ہو غلام. میں نے کہا کوئی جیت نہیں سکتا. اس مدرسے نے کیسے کیسی ہستیاں پیدا کی ہیں, کیسے کیسے لوگ پیدا کیے ہیں. اس عورت نے دارالعلوم دیوبند پیغام بھیجا, مدرسے والوں تمہارا کام ہے دین کا دفاع کرنا, دین کی اشاعت کرنا. اگر آج تم نہ آئے اور میں مقدمہ ہار گئی تو قیامت والے دن گریبان تمہارا ہوگا, ہاتھ میرا ہوگا, عدالت میرے اللہ کی ہوگی. میں امام الانبیاء کے سامنے تم سے پوچھوں گی کہ جب میں نے تمہیں بلایا تو تم کیوں نہیں آئے. جب یہ پیغام دارالعلوم دیوبند پہنچا ہے, اس وقت حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بڑھاپے کا عالم ہے, مرض اپنی شدت پہ ہے, گرمی کا سخت موسم ہے. جب یہ پیغام پہنچا, حضرت نے اپنے شاگردوں کو, مریدوں کو, دوست احباب کو جمع کیا. ان سے مشورہ نہیں کیا کہ مجھے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. حضرت نے حکمن فرمایا کہ میں بہاولپور جاؤں گا. جب حکمن کہہ دیا, وہ میری اور آپ کی طرح شاگرد تو تھے نہیں, میری اور آپ کی طرح مرید تو تھے نہیں جو کہتے ہیں استاد جی تو انو سمجھ نہیں سانو سمجھے نا, وہ تو ماننے والے تھے نا. اب سب خاموش ہو گئے, کون بول سکتا تھا. اللہ اکبر. حضرت نے سفر کا آغاز کیا ہے. میرے بھائیوں, چلتے چلتے حضرت ملتان اسٹیشن پہ پہنچے ہیں. اب ذرا توجہ رکھنا, علماء نے اس بات کو نقل کیا میرے اکابرین کو اللہ نے کیا شان اور کیا مقام عطا کیا. حضرت ملتان اسٹیشن پہ پہنچے ہیں, یہاں سے بہاولپور کے لیے آپ نے گاڑی تبدیل کرنی ہے. وقت تھوڑا تھا. حضرت نے یوں کھڑکی سے باہر دیکھا تو پلیٹ فارم پہ ایک سکھ کلی کھڑا نظر آیا. اسے آواز دی ہے کلی. اس نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا, نظر حضرت کے چہرے پہ پڑتی ہے, وہیں پہ جم جاتی ہے, وہیں پہ ٹھہر جاتی ہے. حضرت کہنے لگے اور وقت تھوڑا ہے, میں نے ٹرین تبدیل کرنی ہے, یہ کتابیں اٹھا, یہ میرا سامان اٹھانا. وہ حضرت کے چہرے کو دیکھتا ہے. حضرت فرماتے ہیں وقت تھوڑا جلدی کرنا. وہ کتابیں بھی اٹھاتا ہے, نظر بھی حضرت کے چہرے پہ رکھتا ہے. جب اس نے اپنا کام پورا کر لیا, حضرت نے جیب سے پیسے نکالے. یہ تیری مزدوری ہے. کہتا مولا مزدوری رہنے دو, مجھے محمد کا کلمہ پڑھا دو صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا دو, میں قربان جاؤں. حضرت نے کلمہ پڑھایا, ٹرین چل پڑی. کہا ملتان چلے جانا, مولا خدا بخش مرحوم رحمت اللہ علیہ کے پاس, وہ جناب والا تجھے دین کی باتیں سکھا دیں گے, تیری تربیت کر دیں گے. ٹرین چلی گئی. یہ پلیٹ فارم پہ کھڑا اپنے ساتھیوں میں گیا. اس کے دوسرے سکھ کلی جو تھے وہ کہنے لگے تجھے کیا بنا, تو مولوی صاحب کے ہاتھ چوم رہا تھا تو ان کا گرویدہ ہو گیا, تو نے ان کا کلمہ پڑھ لیا. کیا مولوی نے تجھ پہ جادو کر دیا؟ اس نے کہا اللہ کرے جو جادو مجھ پہ ہوا وہ جادو تم پہ بھی ہو جائے. آخر
تو نے کلمہ کیوں پڑھا؟ اس نے کہا میں نے کلمہ اس لیے پڑھا کہ اگر 1400 سال کے بعد اس نبی کے خاندان کا فرد اتنا حسین ہے، مجھے بتا تو صحیح وہ نبی کتنا حسین ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اس میں پہلے کہہ دیں دے میں سیرت شروع کر لیں۔ ہاں میں نے اکابرین علماء دیوبند کا تذکرہ کیا، آپ مجھے پہلے کہہ دیتے میں سیرت، میں نے کہا مدرسے کا پروگرام ہے تو مدرسے کے حوالے سے بات کرو۔ واقعی رہی سیرت کی بات، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میرے بھائیوں مل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سیرت سننا چاہتے ہو، حضور کی شان سننا چاہتے ہو، مل کے کہو سبحان اللہ۔ میں نے کہا ہاں جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، کن کا حسن؟ میں نے کہا میں ان کے حسن کی بات کر رہا ہوں، قربان جاؤ کہ جن کی عظمت اور شان یہ ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے میں تو ان کا تعارف یوں کروایا کرتا ہوں کہ جو حضور انور ہے، دو جہاں کے پیغمبر ہیں، محبوب رب انور ہے، جو شافی محشر ساقی کوثر خلق عظیم رحمت للعالمین ہے، جو کائنات میں برتر ہے، محبوب رب اکبر ہے، خدا کی قسم تمام انبیاء کے افسر ہے۔ میرے خیال تھک گئے ہو، جو سیرت سننا چاہتے ہو کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک دفعہ مل کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضرت چلے گئے، بہاولپور پہنچے، میں بتا رہا تھا ان مدارس نے کیسے کیسے لوگ تیار کیے ہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ، قرآن کی تفسیر، حدیث کے الفاظ، حدیث کی تشریح، فقہ مسائل۔ اب آئیے صرف پڑھنے پڑھانے تک نہیں، جب نبی کی ناموس کی بات آئی، ناموس صحابہ، عظمت صحابہ کی بات آئی، اہل بیت کی بات آئی، قرآن کلمے کی بات آئی، قربانی دینے کی بات آئی، پھر بھی علماء پیچھے رہے۔ حضرت پہنچے بہاولپور، مختصر کرتا ہوں، مقابلے میں جلال الدین شمس آیا، مرزائیوں کی طرف سے دلائل چلتے ہیں 4-4 5-5 گھنٹے، ایک دن دلائل چل رہے ہیں، حضرت ایک کشمیری اللہ اکبر وجد میں آئے اور جوش میں آ کے حضرت نے کہا جلال الدین شمس بند کر دے کتابیں، بہت دلائل ہو گئے، میرا چیلنج قبول کرنا۔ کیا چیلنج ہے؟ تو آنکھیں بند کر، میں تجھے ابھی مرزا قادیانی جہنم میں جلتا ہوا دکھا سکتا ہوں۔ اس نے چیلنج قبول نہیں کیا، وہ جانتا تھا اگر میں نے چیلنج قبول کر لیا ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ظالم حقیقت تو جانتے ہیں نا کہ اصل کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ خیر جب وقت ختم ہوا عدالت کا، ایک بندہ حضرت کے قدموں میں آ لگا، حضرت شاہ جی آج آپ نے جلال میں آ کے بڑی بات کہہ دی، اگر وہ آپ کا چیلنج قبول کر لیتا تو پھر کیا بنتا؟ حضرت شاہ جی نے جو جملے کہے نا بھائیو ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت شاہ جی فرماتے ہیں اللہ اکبر، چیلنج قبول کرنا اس کا کام تھا، آنکھیں بند کرنا اس کا کام تھا، اور مرزا قادیانی جہنم میں جلتا ہوا دکھا دینا یہ میرے خدا کا کام تھا۔ کہا اس لیے اس وقت انور شاہ نہیں بول رہا تھا، اس وقت نبی کی ختم نبوت کا وکیل بول رہا تھا۔ میں نے کہا میرے نبی کا مشن کیا تھا؟ میں نے عرض کیا اگر نبی کا مشن سمجھ آئے، مدرسے کی اہمیت سمجھ آتی ہے، مدرسے کا کردار سمجھ آتا ہے۔ میرے محبوب کا مشن غلبہ دین، غلبے کے لیے کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ نمبر 1 تکمیل دین، تمکین دین، تدوین دین، تطہیر دین۔ الحمدللہ ان چاروں کاموں پہ پہرا دیا جا رہا ہے تو مدارس میں دیا جا رہا ہے۔ انہی مدرسوں میں سے ایک ہمارا جامعہ ہے، الحمدللہ اللہ نے اتنی بڑی جگہ دی ہے، بنات کے شعبہ میں، بنین کے شعبہ میں کام ہو رہا ہے۔ یہ آپ حضرات کا تعاون، آپ حضرات کی محبتیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔